السلام علیکم۔ آج کا دن ہمیں ایک ایسے واقعے کی یاد دلاتا ہے جس دن ایک ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گہری تجلی کا نشانہ بنایا جس نے ایک معصوم جماعت پر اپنے وقت میں ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان پر ان کا جینا اپنی طرف سے زمین پر وہ محال کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں آج تک، ان کے مخالفین پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ ان سب کے ساتھ وہ دشمنوں نے کچھ اسی طرح کا سلوک کیا۔ ان سے نفرت کی گئی، ان کو برا بلا کہا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، صرف اس لیے کہ جو ان سے پہلے بگڑے ہوئے مذاہب تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بگڑے ہوا مزاج تھا سوسائٹی کا، ان کو اس نئے آنے والے کی تعلیم جو تھی، پیور تعلیم جس میں انصاف ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، بے غرض بے لوث خدمت ہے، سچائی ہے، عدل ہے، انصاف ہے، یہ ساری چیزیں ان کو اچھی نہیں لگیں، ان کو راس نہیں آتی تھی۔ ان کی مخالفت صرف اس وجہ سے ہوتی رہی کہ وہ سچائی کی تعلیم کیوں دیتے ہیں، وہ ان کی جو برائیاں ہیں ان کی نشاندہی کیوں کرتے ہیں اس قوم کی، اور ان کو خدا کی طرف کیوں بلاتے ہیں، اس خدا کی طرف جو اس کائنات کا مالک اور خالق خدا ہے اس کی طرف۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں جس نے انسانوں کو خدا کی طرف نہ بلایا ہو، اور اسی جرم کی پاداش میں ان کو مختلف سزاؤں کے دور سے گزرنا پڑا، مختلف قسم کی پابندیاں ان پر لگائی گئی، ان کے خلاف مختلف قسم کے قوانین بنائے گئے، اور ہر طرح سے ان کو کچلنے کی اور توڑنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن واحد نہ ان کے ساتھ فوجیں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی بادشاہیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت وہ ہر نبی کے ساتھ مشکل حالات میں ہمیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی طرح اس کی جماعت کے ساتھ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طاقت غیبی وہ نظر آتی ہے، جس نے ہر دور میں ہر آنے والے نبی کو ان سے محفوظ رکھا، ظالموں سے، اس کے ماننے والوں کی حفاظت کی، اور ہر طرح کے خطرات سے بچا کے ان کو غلبہ عطا کیا۔ اور مخالفت کرنے والے وہ اس طرح کی عبرتناک شکست اور عبرتناک موت کا نشانہ بنے کہ دنیا میں وہ ان کی موت جو تھی وہ بڑے خوفناک طور پر وہ یاد کی جاتی رہی۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، آپ دوسرے انبیاء کرام ان کے مخالفین کو دیکھ لیں، مختلف قسم کے ظالموں کو دیکھ لیں، جس ملک میں جس جگہ پہ سچائی کا خون ہوا ہے وہاں دیکھ لیں، تو آپ کو یہی قانون وہ حرکت میں آتا ہوا نظر آئے گا کہ بے گناہ اور مظلوم کے ساتھ اس کا خدا کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی پچھلے تقریباً 125 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں ایک امام مہدی سے اب کروڑوں میں یہ جماعت چلی گئی ہے۔ ذرا کوئی مخالفت کرنے والا یہ سوچے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم تو اس کو مٹانے کے درپے ہیں، شاہ فیصل صاحب اس کو مٹانے کے درپے تھے، اسلامی کانفرنس میں پروگرام بنائے گئے کہ ان کو مٹا دیں، ان کو ختم کر دیں، ضیاء صاحب نے ان کے متعلق قوانین بنائے، بھٹو صاحب نے غیر مسلم قرار دیا، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتے ہی جا رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایک قانون احمدیوں کے متعلق ایسا نہیں بنا، یا احمدیوں کو ایسا نہیں کہا گیا کسی بھی ایک ملک میں جہاں وہ یہ کہیں کہ احمدی ہمارے ملک میں آئے، انہوں نے آ کے کوئی غلط کام کیا یا الٹ کام کیا ایز اے جماعت، یا ہمارے امن کو انہوں نے تہوبالا کیا، یا ہماری پر امن حکومتوں میں
کسی قسم کا کوئی دخل اندازی جو ہے وہ یہ کی ہے نہیں۔ احمدی تو جہاں بھی جاتا ہے، جس ملک میں بھی جاتا ہے، وہ اپنے آبائی وطن کو اپنا ملک سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کو بھی اپنا ملک سمجھتا ہے، اور وہاں کے قانون کی جو ہے وہ پاسداری کرتا ہے، اور اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور اس کے انڈر رہ کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جس ملک میں بھی جہاں جہاں بھی احمدی رہتے ہیں، وہ قانون سازی میں، دوسرے کاموں میں، خدمت میں ان ملکوں کے اداروں کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے احمدی کو ساری دنیا میں جو ہے وہ عزت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ بعض اسلامی ملکوں کے لوگوں کو نہیں میں کہتا، چند ملاؤں کو جن کی دکانداریوں کا مسئلہ ہے، وہ اپنی دکانداریوں کی وجہ سے جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، وقت کے امام کی مخالفت کر رہے ہیں، وقت کے امام مہدی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ باقی پبلک کو چونکہ پتہ ہی نہیں، اس کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، تو یہ دین سے دور لوگوں کو لے جا کے تو ان کو اندھیروں میں پھینک رہے ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ تو روشنی کا مینار ہے، وہ دنیا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیور اسلام کا پتہ دیتی ہے اور اس کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے، کوئی اس کو کینسر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ہم کچکول پکڑوا دیں گے ان کے ہاتھ میں، لیکن ایسا کیا ہوا؟ جب سے یہ باتیں ایسی ہوئیں، الٹا ہو گیا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں کچکول چلا گیا، اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ عزت کے ساتھ ساری دنیا میں آگے سے آگے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا اس کی صداقت کی، اس کی خدمت کی، اس کے پیار کی، اس کی محبت کی عاشق سے عاشق تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، آج کا انسان جو ہے اس کو سوچنا چاہیے، خدا نخواستہ بقول ملا کے، جیسے ملا کہتا ہے کہ یہ احمدی یہ برے ہیں، احمدی کافر ہیں، فلاں ہے ٹمکان، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ لیکن ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ احمدیوں کو بھی ٹی وی اسٹیشنوں کے اوپر آ کے اپنا موقف بیان کرنے کی جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے، تاکہ حق کا اور جھوٹ کا، سچ کا اور جھوٹ کا جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہے، ملا کو یہ پتہ ہے، اچھی طرح ملا جانتا ہے کہ جس دن احمدی میڈیا پہ آ گئے، جس دن احمدیوں سے پابندیاں اٹھ گئیں، ملا کا بستر جو ہے وہ گول ہو جائے گا، کیونکہ احمدیت ایک ایسا نور ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وقت کے امام کے ذریعے پوری جماعت کو، اور جس کا ایک خلیفہ ہے جو ساری جماعت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ ایک ہاتھ پہ اٹھنے والی اور ایک ہاتھ پہ بیٹھنے والی جماعت ہے، اور اس کو خدا کی خالص تائید جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو جب بھی موقع ملے گا تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساری دنیا اس کی گرویدہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ظلم کرنے سے باز رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو مرضی کہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، احمدیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جتنے بھی ظالمانہ قانون آپ نئے بناؤ گے، جتنے بھی مسجدوں کے مینار بناؤ گے، جتنے بھی احمدیوں پر جھوٹے کیس بناؤ گے، رائے کی آزادی پر پابندی لگاؤ گے، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ماضی میں جنہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی ہے، یا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، خدائی جماعتیں تھیں جو ان کی جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان کا جو انجام ہوا اس کو پیش نظر ضرور رکھیں۔ ہمیں دلی ہمدردی ہے دنیا کے ہر انسان کے ساتھ، اور جماعت کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ بھی اس لحاظ سے ہمدردی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گہری تجلی جو ہے کہیں وہ نہ ان کو پکڑ لے اور اس سے بچ جائیں۔ اس لیے یہ نئے قوانین، نئے دکھ دینے کے طریقے، نئی پابندیاں لگانے سے پہلے ماضی کو اچھی طرح سے پڑھ لیا کریں۔ ضیاء الحق کو بھی دیکھ لیں، بھٹو صاحب کو بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ
شاہ فیصل صاحب کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بے شمار نیچے کی سطح پہ مخالفت کرنے والے جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، ان کی آنکھیں کھولے، اور یہ ملا جو ہے دن رات جو ہے مخالفت کرنے والا، اس کو بھی اس سے باز رکھے اور اس کو بھی ہدایت دے اگر اس کے مقدر میں ہے تو، ورنہ یہ جو جنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ احمدی تو پیسفل لوگ ہیں، احمدی نے نہیں لڑنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، احمدی نے کبھی ایجیٹیشن بھی نہیں کی۔ آپ کس سے، آپ لوگوں سے حقوق مانگیں گے؟ ملا سے حقوق مانگے؟ نہیں 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 نہیں، احمدیوں کے حق کی حفاظت کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، احمدی کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ غیرت کھاتا ہے اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے بندوں کے ظلم کو دیکھتے ہوئے، ان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے، تو پھر انجام وہی ہوتا ہے جو ماضی میں خدائی جماعتوں کی مخالفت کرنے والوں کا اور ان کو دکھ دینے والوں کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے باز آئیں، باز آئیں، باز آئیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمت میں سب کی رہنمائی فرمائے اور اپنے بندوں پر رحم کرے۔